الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. واجب الاحترام حضرات علماء کرام گرامی قدر بزرگوں، قرآن پاک پڑھنے والے خوش نصیب بچوں کا امتحان کا امتحان کے نمبر پر آنے والوں کو انعام کے سلسلے میں یہ تقریب سعی ہے. مفتی صاحب نے اس طرح بتایا، گزارش یہ ہے ایک امتحان کن بچوں کا ہے. قرآن پاک میں محنت کرنے کے بعد کون زیادہ کامیاب ہوا اس پر ان بچوں کو انعام ملتا. ایک تو بچوں کی حوصلہ افزائی، نمبر دو دوسرے بچوں میں شوق اور جذبہ پیدا کرنا مقصد ہے کہ دوسرے بچے غور کریں کہ اس مرتبہ نمبر اس نے لیا، اگلے امتحان میں محنت کر کے اس سے میں زیادہ نمبر لوں. یہ اصل سعادت، رحمت، عظیم عمل کہ قرآن کریم اللہ کا کلام، بادشاہ کا کلام، بے مثال کلام، اس میں محنت کرنا، اس میں نمبر پر آنا، اس میں ترقی کرنا عظیم ترین سعادت. دوسری گزارش یہ کہ ہم اور آپ سب کے سب 24 گھنٹے امتحان میں مصروف ہیں. بات سمجھنے کی، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ زمین، اس کے اوپر جتنی زیب و زینت ہے، اس کے ساز و سامان ہے، اس کا سبزہ ہے، اس کے فوائد ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان تیرا امتحان ہے، انسان اور جنات کا امتحان. اور پھر زمین بھی پانی، اس کی چیزیں بھی پانی. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. یہ سب چٹیل میدان بن جائے گا. زمین، پہاڑ، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ سارے نقشے ختم ہو جائیں. انسان کو ختم نہیں ہونا، آگے نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے اس کو دنیا میں خدا نے بھیجا اور بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا. اس میں تیاری کرے. یا ایھا الذین آمنوا
لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر اللہ. ایمان والوں خبردار، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. کیوں؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال، بیٹے یہ دنیا میں چند روزہ زندگی میں عارضی زینت. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. باقی رہنے والی چیزیں، ساتھ قبر میں آنے والی چیزیں، حشر میں کام دینے والی چیزیں کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ اچھے اعمال، وہ تسبیحات ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کلمہ شہادت ہے، اچھے اعمال ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، درود شریف ہے، توبہ و استغفار ہے، خدمت خلق ہے، صلہ رحمی ہے، تواضع ہے، اچھے اخلاق ہے، زکات ہے، خیرات و صدقات ہے، امور خیر ہے، اچھے اعمال ہیں جو قبر میں ہمارے ساتھ آنے والے ہیں، حشر میں ساتھ دینے والے ہیں. باقی بیٹے اور پیسے ہی تو یہاں رہ گئے. اجڑ گیا وہ گاؤں جس کے لاکھ خالی تھے. سکندر جب جا رہا تھا دونوں ہاتھ خالی تھے. انسان چند دنوں کے لیے آیا، ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، آگے جانے کے لیے آیا. چند دنوں کے لیے خدا نے بھیجا، اگلے جہان کو سنوارنے کے لیے بھیجا، آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں یہ انسان کامیاب ہو جائے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. مبارک ہے وہ رب جس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں، جس کے اختیار میں کل کائنات کی حکمرانی. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو اس لیے بنایا تاکہ انسان کا امتحان ہے انسان کا کہ کون ایکم احسن عملا، احسن عمل کرنے والا کون ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کون. یہ ہے بنیادی اصول. اب یہ چند روزہ امتحان ہے. اب اس کی کل 3 صورتیں ہیں مختصراً. نمبر 1 تہذیب الاخلاق، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. نمبر 2 اپنے گھر والوں کو ٹھیک کرنا. نمبر 3 دوسرے نمبر کو تدبیر المنزل کہا جاتا ہے. تیسرا نمبر سیاست مدنیہ، مملکتی نظام، قوم کی نگرانی، قوم کا غم کرنا، قوم کا بھی کام آنا، رب کو بھی راضی کرنا. یہ ہے بنیادی بات. اللہ کی رضا کے لیے بندوں کی خدمت کرنا، لالچ کے لیے نہیں. 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ ایک آدمی کا رشوت لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے بھرتی کرتے ہیں. خدا کا خوف نہیں ہے، کل خدا کو جواب نہیں دے رہا. گزارش یہ ہے کہ ہم جہاں تک ہمارا بس چلے ہم اپنے رب کو ناراض نہ کریں، تاکہ ابدی زندگی میں ہم کامیاب ہو جائیں. بچوں کا امتحان جذبات دلانے کے لیے ہے. امید ہے خدا کی ذات پر. یہ بچے اس وقت قرآن پاک
پڑھنے میں، یاد کرنے میں محنت کریں گے، آگے جا کر قرآن کے ماہر بنیں گے، آگے جا کر عالم دین بنیں گے، عالم بنیں گے تو عالم کی فکر کریں گے، قوم کے لیے رحمت بنیں گے، قوم خاندان کے لیے عزت بنیں گے۔ کلام تو عزت والا، رب کا عزت والا کلام ہے، یہ تو عزت دیتا ہے، وفادار رب کا وفادار کلام ہے، جس رب نے فرمایا حدیث قدسی ایک بارش میری طرف آؤ میں ایک ہاتھ آتا ہوں۔ تو جو قرآن پاک کو وقت دیتا ہے، قرآن بھی اس کو چمکا دیتا ہے، اور قرآن سے زیادہ عزت کہیں بھی نہیں۔ من کان یرید العزت فإن العزت للہ جمیعا، جس کو عزت چاہیے، تفسیر جلالین والا لکھتا ہے متن میں، اس آیت کی شرح میں لکھتا ہے کہ بابا جس کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی عزت چاہیے وہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ آدمی بغیر اللہ کی اطاعت کے حاصل نہیں کر سکتا، بغیر اللہ کی بات ماننے کے عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ عالم ہو، مفتی ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، داعی ہو، مجاہد ہو، تاجر ہو، رعایا ہو، حاکم ہو، مرد ہو، عورت ہو، عرب ہو، عجم ہو، جس لائن میں ہو، جس عہدے پر ہو، جس انداز میں ہو، اللہ کی قسم کامیاب وہ انسان ہے جس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے کیا، جس شکل میں ہو وہ ناکام ہوا۔ 24 گھنٹے ہم اور آپ اس وقت امتحان میں مصروف ہیں۔ آنکھ کا امتحان ہے، کان کا امتحان ہے، زبان کا امتحان ہے، دماغ کا امتحان ہے، عقل کا امتحان ہے، صحت کا امتحان ہے، جوانی کا امتحان ہے، اولاد دے کر امتحان ہے، امن دے کر امتحان ہے، دولت دے کر امتحان ہے، کبھی صحت دے کر امتحان، کبھی بیماری لا کر امتحان۔ 24 گھنٹے ہر بندہ امتحان میں مصروف عمل ہے۔ اس کا نتیجہ آئے گا موت پر کہ اس امتحان میں کامیاب ہوا تو فرشتے مرحبا کہیں گے، جنت سے کفن لے کر آئیں گے، خوشبو لے کر آئیں گے، آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ علامہ ادریس کاندھلوی علیہ الرحمت لکھتے ہیں کہ مرنے والا سکرات کے وقت اوپر دیکھتا ہے، عجب نہیں کہ ان رستوں کو دیکھتا ہے جہاں سے اس کے اعمال اوپر جاتے ہیں۔ ہر بندہ مومن کے لیے آسمان میں 2 دروازے ہیں، ایک سے اعمال اوپر جاتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، ایک دروازے سے رزق نازل ہوتا۔ جب کوئی بندہ مومن اللہ کو جس نے راضی کیا، دنیا کو خیر بات کہہ کر چلا گیا، اس کے لیے دنیا کی جیل اور قید خانہ کی حیثیت تھی دنیا کی، ابھی وسعت کی طرف چلا گیا، تنگی سے نکلا وسعتوں کی طرف، تکالیف سے نکلا راحتوں کی طرف، پریشانیوں سے نکلا چین اور سکون کی طرف۔ لیکن زمین کے جن حصوں میں یہ اعمال کرتا تھا، اوپر جن راستوں سے اس کے اچھے اعمال اوپر جاتے تھے، یہ سب کے سب اس کے پیچھے روتے ہیں۔ تمام وقت علیہم السلام واللہ کی تفسیر میں مفسرین باقاعدہ روایات نقل کرتے ہیں، جب کوئی بندہ صالح جس نے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلا گیا، اس کے تو مزے ہیں آگے، یہ تو تنگی سے نکل گیا، آگے مزوں میں چلا گیا، لیکن پیچھے جن جن حصوں میں زمین کے لیے اعمال کرتا تھا، زمین کے وہ حصے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے پیچھے روتے ہیں، دعا نہیں روتے ہیں، اوپر کے راستے اس کے پیچھے روتے ہیں۔ لیکن جس نے اللہ کو ناراض کیا،
جس نے خدا کو ناراض کر کے چلا گیا، جس شعبے سے ہو، جس لائن کا ہو، بات یہ ہے کہ اس سے دنیا کو آرام ملا۔ حدیث میں بندوں کو، انسانوں کو بھی آرام ملا، جانوروں کو بھی آرام ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے گناہوں کی نحوست ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بندہ بے نمازی ہوگا، ایک بندہ مرد ہو یا عورت، اس کی وجہ سے چاروں طرف 40 گھروں میں نحوست پھیل جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی ظالم یہ نہ سوچے کہ میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں، فرماتے ہیں ظالم کا ظلم کا اثر درخت پر، درخت کے شاخ پر، پرندے کے گھونسلے میں، وہاں کے چوہوں اور انڈوں پر بھی ظالم کے ظلم کی نحوست کا اثر ہوتا ہے۔ یہ جو علماء کے بارے میں حدیث ہے، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ عالم کے لیے ہوا کے پرندے، آسمان کے فرشتے، زمین کے جانور، سمندر کے اندر کی مچھلیاں، بلوں کے اندر چونٹیاں، یہ سب علماء کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کا سب سے بڑا شاعر ہے، انہوں نے یہ نقطہ لکھا وَبِهِمْ يُمْطَرُ وَبِهِمْ يُرْزَقُ۔ علماء کے علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارشوں کا انتظام کرتا ہے، جانوروں کو بھی روزی ملتی ہے، تب تو جانور بھی علماء کو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جو لوگ علماء کے خلاف بھونکتے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ثابت ہوئے، کیا ملا سوائے اپنے اعمال کو برباد کرنے۔ میں بات عرض کر رہا تھا جس نے اللہ کو ناراض کر کے چلا، اب سب کو راحت اور آرام، اور اس کو مصیبت، پہلا آسمان پر اس کے لیے دروازہ بند ہے، اس کے بدبو سے فرشتے تنگ ہیں، اور آگے مصیبت در مصیبت۔ وقت کم ہے، میں نے لمبا موضوع چھیڑا، زندگی باقی، ملاقات باقی، ایک حدیث سناتا ہوں، یاد رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی نے بیان کیا، بیان فرمایا ہاتھ پکڑ کر 5 باتیں یاد رکھیں گے۔ آپ نے جواب بہت آہستہ دیا، بچے نہ بولے۔ 5 باتیں ایک حدیث کی ہے، عرض کرتا ہوں انشاءاللہ یاد رکھو۔ نمبر 1 اتق المحارم تکن تعبد الناس، حرام کاموں سے بچو، جو بھی حرام کام ہو اس سے بچو، بڑے عابد بنو، بہت بڑے عابد بن جاؤ گے، حرام کام سے بچو۔ جب آپ کو پتا ہے یہ دیکھنا حرام ہے تو کیوں دیکھو، آپ کو پتا ہے کہ یہ بولنا حرام ہے تو کیوں بولو، جب ہم کو پتا ہے کہ یہ سننا حرام ہے تو کیوں سنو، یہ کمانا حرام ہے تو کیوں کمانا، یہ لگانا حرام ہے تو کیوں لگانا، یہ بول رکھنا حرام ہے تو کیوں رکھے، یہ رشتہ داروں سے قطع رحمی حرام ہے۔ 3 دن تک ابو داؤد کی روایت، اگر جس نے بات چیت سلام کرام کو بند رکھا ہے 3 دن سے زیادہ گزرے مر جائے تو آدمی سیدھا جہنم میں چلا جائے۔ 3 جگہ قرآن میں لعنت ہے قطع رحمی والے پر۔ جو حرام کام ہے، ہر آدمی غور کرے اپنی زندگی اور اعمال میں، بابا جو حرام کام ہے اس سے بچے، فرض نماز ضائع کرنا حرام، جو بھی حرام کام ہے اس سے بچے، بڑے عابد بنے۔ ایک نمبر 2 وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اللہ تیرا دل کو غنی کر دے گا۔ شکر کرو خدا، تیرے نام کا شکر ہے تو نے کتنے نعمتوں سے مجھے نوازا۔ کسی کا پلاٹ، کسی کے بنگلے، کسی کی کاریں، کسی کے مرسڈیز کو لے کر للچائی نظروں سے ہم دیکھیں، کیا حیثیت ہے؟ ہاں، ان بچوں کو لے کر جو قرآن کے ماہر بنے، آدمی افسوس کرے کاش کہ میں بھی قرآن کا ماہر بنا۔ قرآن وہ دولت ہے جس پر آدمی نشے کرے۔ میں عرض کر رہا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اللہ تمہارے دل کو غنی کر دے گا۔
نمبر 3 واحسن الی جارک تکن مومنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس میں سلوک کرو، صحیح مومن بنو گے۔ ایک حدیث میں 3 بار قسم کھا کر فرمایا وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون اللہ کے نبی؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی آرام میں نہ ہو، یہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے خبردار۔ تیسری بات، پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن بنو۔ اور چوتھی بات، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو تجھے اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی پسند کرو، صحیح مسلمان بن جاؤ۔ اور پانچویں بات، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنے سے بچو، اس لیے کہ زیادہ ہنسی آدمی کے دل کو مار دیتی ہے، زیادہ ہنسنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ حرام کاموں سے بچو، بڑے عابد بنو، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، اللہ تمہارے دل کو غنی کر دے گا۔ پڑوس سے اچھا سلوک کرو، صحیح مومن بنو گے۔ جو اپنے لیے پسند دوسرے مسلمانوں کے لیے پسند کرو گے تو صحیح مسلمان بن جاؤ گے۔ اور زیادہ ہنسی سے بچو، اس سے آدمی کا دل مر جاتا ہے۔ جو بھی گھنٹے میں نے عرض کیا، ہم سب امتحان میں ہے، اس کا نتیجہ موڑ پر آنے والا ہے۔ اس امتحان سے کون کامیاب ہوا؟ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیاوی زندگی میں 100% اپنے آپ کو راضی کرنے میں کامیابی